إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب إصلاح في أمة جدي رسول الله، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي رسول الله وأبي علي بن أبي طالب صلوات. جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلے تو اپنا وصیت نامہ اپنے بھائی جناب محمد ابن علی کی جو تاریخ میں محمد حنفیہ کے نام سے اور بعض جگہ محمد اکبر کے نام سے مشہور ہیں، ان کے سپرد کیا، اور اس وصیت نامے میں مدینہ سے نکلنے کے سبب کی جانب توجہ دلائی اور ارشاد فرماتے ہیں: میں اکڑ، تکبر، فساد یا ظلم کے لیے مدینہ سے نہیں نکلا، میں صرف اور صرف اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہیں عن المنکر کروں، اور اپنے جد رسول اللہ اور اپنے والد علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کروں۔ جیسے کہ پہلے بھی توجہ دلائی کہ اس وصیت نامے کے اس حصے کو معمولاً ہم پڑھتے ہیں اور ہدف یہی ہے کہ ہم سب کا بھی ہدف وہی ہو کہ جو امام حسین علیہ السلام کا ہدف ہے۔ اہل بیت کے ساتھ کیا ہوا تاریخ میں، کیا کیا ظلم ہوئے اہل بیت پر، اور کس طرح سے اہل بیت کی مودت کے جرم میں ان پر ظلم ہوا کہ جنہوں نے اہل بیت اس سے مودت کی۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان ایام عزا کی برکت سے اور مجالس امام حسین کی برکت سے بہت سارے موضوعات مسلمانوں تک پہنچے، بلا شک، لیکن بہت سارے موضوعات ایسے ہیں کہ جو مزید ابھی پہنچنے ہیں، کیونکہ تاریخ اسلام فقط اتنی نہیں ہے، یہ عقائد یا موضوعات اسلامی فقط اسی مقدار میں نہیں ہے کہ جتنے پہنچے ہیں، بہت سارے اور موضوعات ہیں کہ جو پہنچنا چاہیے۔ لہذا یہ جو ہم نے عرض کیا کہ اہل بیت کی مودت کے جرم میں ان محبت کرنے والوں پر بھی ظلم ہوا، اور انہی مظلومین میں سے ایک تھے حضرت ابو ذر غفاری، ہمارے عام طور پہ غفاری کہہ دیتے ہیں، صحیح تلفظ ہے غفاری، یہ قبیلہ غفار سے تھے۔ ان کا نام تھا جندب اور والد کا نام تھا جنادہ، جندب ابن جنادہ، کنیت تھی ابو ذر، اور قبیلے کے اعتبار سے تھے غفاری۔ اب کیونکہ کربلا کو بیان کرنے کا ہدف یہ ہے کہ پتہ چلے کہ اہل بیت کے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ تاریخ اسلام کا بدترین واقعہ، البتہ بدترین کس اعتبار سے؟ مظلومیت کے اعتبار سے سخت ترین واقعہ، غمناک ترین واقعہ، اور کہا جا سکتا ہے تمام ادیان کے درمیان خطرناک ترین واقعہ یہ واقعہ کربلا ہے، حتیٰ تمام ادیان کے درمیان۔ وہ کس اعتبار سے؟ کہ کسی قوم میں ایسا نہیں ہوا کہ نبی کو نبی مانے اور اس کی آل کو اسیر کریں، نبی کو نبی مانے اور اس کے فرزندان کو قتل کریں، یہ کسی قوم میں نہیں ہوا۔ اور اس سے ملتی جھلتی خیانت آج ہو رہی ہے کہ نبی کو نبی مانے اور نبی کے دشمنوں کا احترام کریں۔ کل خیانت تھی کہ نبی کو نبی مانے، آل کو قتل کریں۔ آج خیانت ہے کہ نبی کو نبی مانے اور
آل کے قاتلوں کو رحمت اللہ علیہ کہیں، یہ خیانت ہے، خباثت ہے۔ اب اس مقابلے میں ظاہر ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ حالات اور واقعات کو بیان کریں۔ ایک سوال جو بعض دفعہ بعض علماء کرام سے ہوا، اب یہ عموماً کئی علماء سے واقعہ منسوب ہے اور اس طرح سے منسوب ہے حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید عبداللہ شیرازی سے، کہ ان سے سوال ہوا مکے میں جب یہ حج پہ گئے کہ آپ لوگ عزاداری کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے وہی جواب دیا جو پہلے بھی بعض علماء یہ جواب دے چکے تھے کہ ہم عزاداری اس لیے کرتے ہیں کہ جس طرح سے آپ لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا، کہیں عاشور کو نہ بھلا دیں۔ اور بلا شک اگر یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام نہ ہوتی، چاہے وہ نوحے کی صورت میں مرثیہ، سوز، سلام، جلوس، گریہ، زاری، ماتم اور باقی جتنی بھی چیزیں، چاہے علم ہو، تابوت ہو، جتنی بھی چیزیں، اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوتی تو آج دنیا کی بہت بڑی تعداد نہ جانتی کہ کربلا میں کیا ہوا۔ یہ ہم نے پہلے دوسرے دن عزاداری کے ہدف کی جانب توجہ دلاتے ہوئے عرض کیا تھا کہ عزاداری کی وجہ سے آج دین باقی ہے۔ لیکن اگر سوال کیا جائے کہ جتنا غدیر کو پہچانا جانا چاہیے کیا ہم نے اس کو اتنا پروموٹ کیا، تو جواب ملے گا نہیں، قطعاً اتنا نہیں ہوا جتنا کہ عزاداری امام حسین پہ کام ہوا، اور یہ ہونا چاہیے تھا۔ اب اسے قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ اب عزاداری کو پیچھے کریں، باقی چیزوں کو آگے کریں، بلکہ صحیح روش کیا ہونی چاہیے کہ اس کو بھی انجام دیں، اور دوسری جانب اور ٹاپکس اور بہت سارے موضوعات کہ جن کا مسلمانوں تک پہنچنا ضروری ہے ان کو بھی وہاں تک پہنچائیں۔ لہذا جیسے غم امام حسین کے ذریعے سے کلیئر ہوتا ہے کہ امام حسین کے ساتھ کیا ہوا، کس نے کیا، اب جب پتہ چلتا ہے کہ ظلم کیا تو انسانی فطرت یہ ہے کہ ظالم سے نفرت کرتی ہے، ظالم سے نفرت، یہ فطرت انسانی ہے۔ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ بعض اصحاب کے ساتھ کیا ہوا اس کو بھی تدریجاً لے کے آئیں۔ لہٰذا کراچی میں ایک دفعہ ایک یونیورسٹی میں ہم نے اس موضوع کو ڈسکس کیا اور جرات کے ساتھ ڈسکس کیا کہ پہلے فقط اتنا کہا کہ اہل بیت پر بھی ظلم ہوا، اہل بیت سے چاہنے والوں پر ظلم ہوا، چاہے وہ اصحاب میں سے ہوں چاہے غیر اصحاب میں سے، حتیٰ اصحاب پر ظلم ہوا۔ انہی میں سے ایک تھے حضرت جندب ابن جنادہ، یعنی حضرت ابو ذر غفاری، اور تمام تاریخ اس بات کو مانتی ہے، تمام تاریخ میں اس بات کا ذکر ہوا، تمام مورخین اس بات کو مانتے ہیں کہ ان کو جلا وطن کیا گیا۔ کس کے دور میں جلا وطن کیا گیا؟ بہت واضح سی بات ہے، ہم اپنے ممبر سے کہیں تو سننے والے کہتے ہیں تعصب کی بات ہے۔ اس کے لیے کتب تاریخ کو دیکھیں، اور کم ترین تاریخ کی کتاب کی جو بہت آرام سے ہر جگہ مل سکتی ہے، کہ جس کی جانب ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی کہ جب کسی کتاب کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کی پوری تعریف نہیں کی جاتی، اس کے کسی خاص مقصد کی جانب توجہ دلائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے جب کتاب کی تعریف ہوتی ہے تو اس کے معنی قطعاً نہیں ہے کہ مؤلف کے ہم سارے نظریات کو مانتے ہیں۔ لہذا یہ کام، یہ خدمت بھی ایک نے انجام دی کہ بلا شک اللہ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، انہیں جزا دے گا۔ وہ تھے مولانا مودودی، کہ جرات کے ساتھ انہوں نے اس واقعے کو بھی اور ان موضوعات کو بھی ڈسکس کیا کہ کیا ہوا، اب کس کے دور میں ہوا، یہ ہم اپنی زبان سے نہیں کہتے، کیا حالات تھے، کیا واقعات تھے حضرت عثمان غنی کے دور میں، انہوں نے ڈسکس کیا ہے۔ اسی دور میں جلا وطن کیا گیا حضرت ابو ذر غفاری کو، اور اس کے بعد جب جلا وطن کر دیا شام کی جانب، شام اس زمانے میں بہت بڑی زمین تھی، اس میں لبنان بھی تھا، اردن بھی تھا، یہ ہومس جو آج کل کا سب شام ہے، اور اردن بھی، یہ سب شام تھے۔ تو انہیں جب جلا وطن کیا گیا تو سور کی جانب یعنی جنوبی لبنان کی جانب جلا وطن کیا گیا، اور آج جو وہاں پر
मौला अमीरुल मोमिनीन की मोहब्बत है, इसका बीज बोया था हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने। ये ज़हन में रहे। और जब यहां पर ये काम हुआ तो फिर मुआविया ने मदीने खत लिखा और दूसरा हुक्म चाहा कि यहां तो काम खराब हो रहा है। तो फिर हुक्म आया कि शाम की जानिब, और फिर उसके बाद हुक्म आया मदीने से कि अबू ज़र को मदीने वापस भेजो, एक बहुत ही बदखुल्क फर्द के साथ, यानी बहुत ही बद अखलाक हो, और इसे ऊंट पे सवार करो और टांगे बांध दो। लिहाजा जब हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी मदीने पहुंचे तो उनकी रानों का गोश्त गल चुका था। उनके दर्जात की बुलंदी के लिए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। और दुआ है कि खुदावंद तबारक व तआला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी के जो सहाबी रसूल थे, उनके कदमों की खाक के सदक़े में हमारे ईमान को कवी फरमाए कि हम सब की जानें उनके कदमों की खाक पे कुर्बान हो जाएं। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। और इन जुमलात से वाज़ेह हो गया कि हम असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना एहतराम करते हैं। लेकिन ये नहीं कर सकते कि आंखों को बंद कर लें, ये नहीं कर सकते। ये नहीं कर सकते कि वो सहाबी के जो एक जिला वतनी की जिंदगी गुजारते गुजारते एक बयाबान में अपनी बेटी के साथ तन्हाई के आलम में मर जाता है, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि तमाम के तमाम ये घी और शक्कर थे और बड़ी मोहब्बत करते थे। इतनी आंखें बंद नहीं कर सकते कि क्या हालात और वाकयात थे कि सहाबी को कभी जिला वतन किया जाता है, शाम में उस जानिब, लुबनान की जानिब कभी जिला वतन किया जाता है, इस जानिब कभी जिला वतन करके बयाबान में छोड़ देते हैं तन्हा बेटी के साथ, और वहीं उस सहाबी का दम निकल जाता है। और आज हम बेज़मीर होकर कहें कि जी बड़ी मोहब्बतें थी। तो हकीकत यह है कि बहुत सारी जगह हमारे काम में सुस्ती रही। करबला अल्लाह का शुक्र है हमने बेहतरीन तरीके से उसको डिस्कस किया, हमसे मुरन्ना में हमारी पूरी कौम ने, इस पूरी उम्मत ने, तो ये तक अंडरस्टूड सी चीज हो गई। अभी बहुत सारे मौजूआत ऐसे हैं कि जब वो पहुंचना शुरू होंगे तो जिस तरह से इमाम हुसैन की मजलूमियत के जरिए से बहुत सारे पर्दे हटे तारीख से, इसी तरीके से और मजलूमों की मजलूमियत जब लोगों तक पहुंचेगी तो लोग खुद ब खुद सवाल करेंगे, क्या इसके बाद भी कहा जा सकता है तमाम असहाब हिदायत के तारे हैं? और आज हर आदमी ये जबान से कहता नजर आता है, सहाबी का नुजूम बिअय्यिहिम इख्तदैतुम इख्तदैतुम, कि मेरे तमाम सहाबा हिदायत के सितारे हैं, जिसकी भी इताअत कर लो हिदायत पाओगे, जिसकी भी इख्तिदा कर लो हिदायत पाओगे। ये रिवायत आप जानते हैं, जिन्होंने जिला वतन किया अबू ज़र को, वो नहीं जानते थे? ये क्या बात हुई? तो हर दौर में अहले बैत पर जुल्म हुआ और उनके चाहने वालों पर जुल्म हुआ। और हकीकत यह है कि तारीख में जितना जुल्म हुआ है अहले बैत पर और उनके चाहने वालों पर, उसे अभी पूरी तरीके से तो क्या सही तरीके से भी हम नहीं पहुंचा पाएंगे। और फिर हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हम सबको, हमारी कौम को, आलम इस्लाम को ये तौफीक अता फरमाई कि वाक़े आशूर को बेहतरीन तरीके से पहुंचा दिया। लेकिन इसे भी आगे से आगे बढ़ाना है, और बहुत सारे वाकयात हैं। और हदफ क्या है इसका? फकत कोई तारीखी मौजूआत को डिस्कस करना नहीं है। हदफ इसका यह है कि लोगों तक ये मौजूआत पहुंचे, ताकि उसके बाद वो कहें कि क्या हालात और वाकयात थे अहले बैत के साथ, ये क्या जुल्म और बर्बरियत की पूरी एक दास्तान है, ये क्या जुल्म और बर्बरियत का एक बाजार गर्म किया हुआ था अहले बैत के साथ। क्यों किया हुआ था? क्या कुरान नहीं पढ़ते थे ये लोग? क्या वो कुरान उनके सामने नहीं था? क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत फिल क़ुरबा। क्या आयत तफसीर नहीं जानते थे वो लोग? क्या उन लोगों ने ये कैफियत नहीं देखी थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा पे खड़े होके सलाम करते थे और आयत तफसीर की तिलावत फरमाते थे? अगर
اگر وہ کیفیت دیکھی تھی در جناب سیدہ کو جلتے ہوئے کیسے دیکھا؟ تو پھر میں عرض کروں کہ بہت سارے موضوعات ہیں کہ جن کو آپ مسئلہ تاریخی نہ سمجھیں کہ کوئی تاریخی موضوع ڈسکس ہو رہا ہے. یہ در حقیقت موضوعات اس لیے تاکہ حق و باطل میں تمیز کی جائے. ایک بہت بڑی جو ہم پر تہمت لگائی جاتی ہے ہمیں قتل کرنے کے لیے، وہ کیا تہمت ہے؟ کہ شیعہ اصحاب کے دشمن ہیں. کس نے کہا ہم اصحاب کے دشمن ہیں؟ اصحاب کے قدموں کی خاک پہ ہماری جانیں قربان ہو جائیں. لیکن ہم اصحاب کو معصوم نہیں سمجھتے، ہم وہ سمجھتے ہیں جو قرآن مجید نے کہا ہے. ہم نہیں مانتے یہ کہ صحابی اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے تمام صحابی جو ہیں ہدایت کے ستارے، جن کی بھی اقتداء کر لو وہ سب کے سب ہے، وہ سب کے سب جو ہے نجات پائیں گے، جس کی بھی اقتداء کر لو ہدایت پاؤ گے. ہم یہ نہیں مانتے. ہم یہ سوال کریں گے کہ جنگ صفین میں علی ابن ابی طالب کی اقتداء کریں اور معاویہ پہ تلوار چلائیں گے، جنگ صفین میں معاویہ کی اطاعت کریں اور علی ابن ابی طالب کو قتل کریں. ہدایت کہاں پر ہے؟ کہاں ہے ہدایت؟ جنگ جمل میں حضرت عائشہ صدیقہ کی اطاعت کریں اور مولا امیر المومنین پہ تلوار چلائیں، یا مولا امیر المومنین کی اطاعت کریں اور حضرت عائشہ پہ تلوار چلائیں؟ کیا کریں؟ کس نے کہا کہ ہدایت ہے تمام اصحاب کے پاس؟ کس نے کہا کہ ہدایت ہے تمام امہات المومنین کے پاس؟ اب یہ گفتگو اتنی واضح ہے، لیکن ہم قائل ہیں کہ احترام کے ساتھ گفتگو و موضوعات کو ڈسکس کیا جائے. ہم تمام بزرگوں کا احترام کرتے ہیں ڈسکس کی حد تک، لیکن بلا شک ایک ڈائیلاگ کا زمانہ آنا چاہیے، اور یہ ڈائیلاگ کا زمانہ ہے. ہمیں تاریخ میں قتل کیا گیا کہ ہم اصحاب کو نہیں مانتے، ہمیں تاریخ میں قتل کیا گیا ہم خلفائے راشدین کو نہیں مانتے. سوال کیا جائے کہ مولا امیر المومنین کو خلفاء مانا بہت سارے لوگوں نے؟ کیا خود حضرت عائشہ مولا امیر المومنین کو چوتھا خلیفہ مان کے ان کی اطاعت کرتی تھی تمان و سمن؟ یہ کیا بات ہوئی کہ آج کوئی خلیفہ کو نہ مانے کافر؟ کیا خود معاویہ نے حضرت علی کو خلیفہ مانا، اطاعت کی؟ عبداللہ ابن عمر مولا امیر المومنین سے آخر وقت تک بیعت نہیں کر سکے. یہ کیا بات ہوئی کہ کل کوئی تلوار چلائے علی ابن ابی طالب کے اوپر وہ مسلمان؟ پھر یہ کب سے قانون بنا کہ خلفاء کو ماننا واجب ہے؟ یہ کب سے قانون بنا؟ پھر یہ قانون آپ کو پتا ہے اور اس زمانے میں نہیں پتا تھا کسی کو کہ خلیفہ کو ماننا واجب ہے؟ یہ وہ بحثیں ہیں کہ پھر ہم بیان کریں کہ تمام ادیان کا احترام کرنا چاہیے، لیکن گفتگو تمام مذاہب کا احترام کرنا چاہیے، لیکن گفتگو ڈائیلاگ کے ساتھ، احترام کے ساتھ. آنکھیں نہیں بند کر سکتے. احترام کے معنی قطعاً یہ نہیں ہے کوئی مذہب کہے 2 اور 2 5 ہوتے ہیں تو ہم کہیں کہ صحیح ہے آپ کی وجہ سے ہم بھی 2 اور 2 5 کہتے ہیں. ہاں ان کو ہم کہیں گے کچھ نہیں، لے کہیں گے 2 اور 2 5 نہیں ہوتے ہیں، 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. اگر خلیفہ کا احترام، اگر خلیفہ کو نہ ماننا آج کفر کا سبب ہے تو خلیفہ کو نہ ماننا کل بھی کفر کا سبب ہوگا. اور اگر خلیفہ کو نہ مان کے کل کوئی اللہ اس سے راضی ہو سکتا ہے تو آج بھی خلیفہ کو نہ مان کے اللہ اس سے راضی ہوگا. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. یہ پھر ہم عرض کریں کہ یہ موضوعات بظاہر لگتا ہے شدت والے موضوعات ہیں نا، شدت والے موضوعات نہیں ہیں. یہ موضوعات ہیں تاکہ تاریخ کلیئر اور لوگ کے نارمل ہوں. ہم بھی کہیں کہ اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، ان کی جان، مال، عزت، آبرو کو نقصان پہنچانا حرام ہے، یاد رکھیں. لیکن وہ بھی ہمارے بارے میں یہی کہیں. اب ظاہر ہے بیلنس کرنے کے لیے باتیں ڈسکس کرنی پڑتی ہیں تاکہ ان کو بتایا جائے کہ بھائی اگر آپ کا مولوی ملا کہتا ہے کہ خلیفہ کو نہ ماننے سے شیعہ کافر ہو گئے تو ہم اس کو بڑے احترام سے اس کی خدمت اقدس میں عرض کر رہے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین چوتھے خلیفہ کو نہیں مانتی تھی. یہ توہین نہیں کر رہے ہم کسی کی، بلکہ اس کو بتا رہے ہیں کہ جب وہ نہ مان کے، جبکہ ان کو تو زیادہ ماننا چاہیے تھا، حق ان کے لیے زیادہ واجب تھا عمل کرنا ان پر.
جب وہ نہ مان کے اس بلند مقام پر فائز ہو سکتی ہیں تو اس کا مطلب نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے. جب معاویہ ایک جنگ کرے اور اس میں 70,000 افراد قتل ہو جائیں، اب یہ چیز ذہن میں رہے کہ جنگ جمل جنگ صفین تو اس وقت پوری نہیں پڑھ سکتے، لیکن جنگ جمل اور جنگ صفین کی جانب توجہ دلانی چاہیے. اتفاق سے سال ابھی ماہ رمضان میں ان سخت ترین حالات کے باوجود بھی کہ خود جب سے ہم نے ویب سائٹ بنائی اور مومنین میں انشاءاللہ اس کو دیکھیں کہ اس پر دنیا تشیع کی اللہ کا شکر ہے کہ سب سے بڑی ویب سائٹ ہوگا یہ جو ہم نے بنائی ہے shiaviews.com کہ جس میں پورے عقائد شیعہ اور پورے احکام اور تاریخ چل رہی ہے. کہ ممکن ہے کہ کسی دن بھی اسی کے جرم میں جو ہے قتل کر دیے جائیں، لیکن یہاں پر کمپرومائز نہیں ہے، احترام کے ساتھ ان مسائل کو کرنا ہے ڈسکس. ان تمام حالات کے باوجود پچھلے ابھی ماہ رمضان میں 2 ٹی وی چینل سے ہم نے جنگ جمل اور جنگ صفین کھل کے ڈسکس کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کیا ہے. بہت واضح ڈسکس کیا کہ جنگ جمل ہوئی حضرت عائشہ کے اور مولا امیر المومنین کے درمیان، کم ترین جو فگر بیان ہوتا ہے تقریباً جو ہے وہ 13,000 سے لے کے تقریباً جو ہے 30,000 تک ہے. کھیل ہے. خلیفہ کے مقابلے میں زوجہ رسول مدینے سے فوج لے کے جاتی ہیں اور ادھر جو ہے جنگ ہوتی ہے 30,000 انڈیا پاکستان کی جنگ میں نہیں مرے. کم ترین فگر یہی 12-13,000. کیا سوچنے کی جگہ نہیں ہے؟ بالکل آنکھیں بند کر لیں. جنگ صفین 70,000 افراد، 70,000 فگر ہوتا ہے کہ آپ میں سے بعض نوجوان اگر واقعی یہ کام کریں، کل اچھا ہے ہمیں آگے مجلس میں کہیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا. مختلف جنگوں میں کیا فگر رہا لوگوں کے قتل کا، میکسیمم اور منیمم جو مشہور جنگیں ہوئیں، کل واقعی کوئی لا کے دے سرچ کر کے پھر پتہ چلے واقعی جنگ صفین اس زمانے میں جب مسلمانوں کی تعداد کیا تھی. کس زمانے میں ہوئی جنگ صفین؟ 36 سے 40 ہجری کے درمیان، یعنی بٹوین 36 to 40. کتنے افراد مارے گئے؟ 70,000. 70,000 میں ادھر بھی اصحاب تھے ادھر بھی اصحاب. اب یہ سوال کیا جائے اصحاب کا نجوم، یہ بھی ہدایت کے ستارے، یہ بھی ہدایت کے ستارے. بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ چاہے ان کے ساتھ ہو کے علی پہ تلوار چلاؤ، چاہے ان کے ساتھ ہو کے ان پہ تلوار چلاؤ، دونوں کے ذریعے سے جنت میں جاؤ گے. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. اب اگر یہ جنت میں جا سکتے ہیں مولا امیر المومنین پہ تلوار چلا کے، اور یہ جنت میں جا سکتے ہیں مولا امیر المومنین کی فوج والے معاویہ پہ تلوار چلا کے، تو آج ہم کیوں نہیں جا سکتے جنت میں؟ کیوں نہیں جا سکتے؟ تو تاریخ بیان کرنے کا ہدف جو اس حد تک ہے، پھر بیان کریں اسے، بلکہ اور زیادہ کھل کے بیان کریں کہ جتنا عالم اسلام کا دفاع مذہب حق اہل بیت کے علماء نے کیا، اتنا یاد رکھیں کسی نے نہیں کیا. ایک خبر جو سعودی عرب کا ایک اخبار ہے ظاہر ریاض ٹائم، یہ اس میں تھی تقریباً 7-8 سال پہلے کی، اور وہاں کے ایک رائٹر ہیں، اس کو بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں. وہ ہم نے سرچ کیا تھا ایک دفعہ، پورا مل گیا تھا سب کچھ، لیکن ان کے سارے مقالے نہیں ڈھونڈ پائے تھے ہم. ان کا نام ہے جمال خشخشی، سعودی عرب کے. انہوں نے ایک مقالہ لکھا اور مقالہ لکھنے کے بعد کہا کہ میں مفتی اعظم سعودی عرب اور قطر کو اور اپنے علماء کو دعوت دیتا ہوں کہ اٹھیں اور نجف جائیں اور آغا سیستانی کا ہاتھ چومیں اور ان سے سیکھیں کہ اسلام کا دفاع کیسے ہوتا ہے. معمولی بات نہیں ہے یہ. وجہ کیا ہے کہ آپ تصور کریں، یعنی یہاں سے اس بات کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم تمام مسلمانوں کے ساتھ تو کیا تمام غیر مسلموں کے ساتھ بھی دوستانہ ماحول چاہتے ہیں، ڈائلوگ بس. لیکن ڈائلوگ ضروری ہے احترام کے دائرے میں، نہ یہ کہ صحیح ہے جی 2 اور 2 5 آپ کہہ رہے ہیں، ہمارا بھی یہی نظریہ ہو گیا آپ کے احترام میں. نا عراق میں آپ دیکھیں کہ ایوریج رہا ہے تقریباً 100 افراد کے قتل کا پچھلے کئی سال سے، لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ تقریباً 65-70% کی آبادی روز قتل ہو رہی ہے، روز نعرے لگاتی ہے ولا شیعہ ولا سنہ. کوئی شیعہ سنی موضوع نہیں ہے.
یہ کس نے کہا؟ ہمارے علماء نے کہا. قتل ہو رہے ہیں پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں. اب اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ایک ہی دن میں 1000 آدمی قتل ہوئے. کب؟ کہ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت تھی. اب اس کے بعد یہ سلسلہ ہوتا رہا, یہ شور شرابہ ہوتا رہا. لوگوں نے کہا کہ کبھی تو شیعہ اٹھیں گے, کبھی تو شیعہ اٹھیں گے بالآخر, یہ کبھی تو لڑائی ہوگی. عراق میں شیعہ سنیوں کو ماریں گے, باقی جگہ پر سنی شیعوں کو ماریں گے, وہ جنگ ہو جائے گی. لیکن یہاں سے کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا کو جلانے سے بچا دیا, جلنے سے بچا دیا ہمارے مرجے نے. آج افسوس کی بات ہے ہماری بعض مجالس میں یہ ملنگ ٹائپ افراد مراجع کی توہین کرتے ہیں کہ جو بدترین ظلم ہے مذہب حق اہل بیت پر. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ قتل عام کا سلسلہ رہا. انہوں نے کہا بھی جتنا بھی ہنگامہ ہو رہا ہے تو شیعہ تو نہیں اٹھ رہے, جبکہ وہ شیعوں کی فوجیں ہیں. البدر ہے, منظمت العمل ہے, المہدی ہے پاور میں. اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب تو شیعہ اٹھ ہی جائیں گے, یہ مرجے کے ہاتھ سے نکل ہی جائیں گے. تو انہوں نے ایک ہی وقت میں دھماکہ کر دیا سامرہ میں اور 2 ائمہ کی قبور کو مسمار کر دیا. لیکن جیسے ہی یہ دھماکہ ہوا آیت اللہ علیہ سستانی کا حکم آیا کہ برادران اہل سنت میں سے کسی کی بھی جان و مال و عزت و آبرو ان سے متعلق مساجد حتیٰ قبروں کو نقصان پہنچانا حرام ہے. نتیجہ کیا ہوا کہ وہ جو تیاری تھی کہ عراق کو جلایا جائے گا اور نتیجہ دوسرے علاقوں تک اس کچھ تو کشتار کو پہنچایا جائے گا, ہمارے ایک بزرگ مرجے کے کہنے سے عراق میں کچھ بھی نہیں ہوا. واللہ یہ آسان موضوع نہیں تھا کہ 2 ائمہ کی قبور جو ہے بیک وقت دھماکے سے اڑا دی جائیں, اور حضرت حکیمہ خاتون کی قبر ہے, حضرت حدیث خاتون کی بھی قبر ہے, اور حضرت نرجس خاتون کی بھی قبر ہے. اس کے بعد بھی شیعہ ٹھنڈے. وجہ کیا تھی کہ جی نائب امام کا حکم آ گیا کہ اہل سنت کو نقصان پہنچانا حرام ہے. یہ حکم ہمارے سب کے لیے ہے, نہ ہم ہندو کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, نہ عیسائی کو, نہ یہودی کو. ہاں ہم لوگ ہیں میدان جنگ کے افراد, علی ابن ابی طالب کرار غیر فرار کے ماننے والے ہیں. دفاع کرنا حق ہے, دفاع کرنے والے لوگ ہیں ہم لوگ. لیکن میدان جنگ میں نہ بم اور دھماکوں سے ہمارا تعلق ہے, دہشت گردی سے, نہ گھروں کو گھیرنے اور دروازوں کو جلانے سے ہمارا تعلق. ہم لوگ ہیں کرار غیر فرار کے ماننے والے. اب اس ذہنی توجہ رہے کہ یورپ امریکہ میں عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے, اور بعض دفعہ مسلمان بھی اس میں آ جاتے ہیں گفتگو میں کہ جی حضرت عیسیٰ کی روش تو یہ تھی کوئی ادھر مارے تو ایسے کر کے دوسرا بھی گال دے دو, اور آپ کے نبی نے جنگیں لڑی. یہ بہت معروف اشکال ہے. آپ سب پر لازم ہے کہ اس نظریے کو بالکل اچھے طریقے سے ڈسکس کریں, اور اس کا بہت سادہ سا جواب ہے جس کو ہم عام طور پر بتاتے ہیں, وہ یہ کہ آپ بالکل واضح کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی مقایسہ نہیں ہے. کس اعتبار سے؟ حضرت عیسیٰ کا بلا شک بلند مقام تھا, البتہ ہمارا عقیدہ تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمتر تھا, لیکن اولو العزم نبی تھے, وہ بہت بلند مقام تھا. قرآن میں روح اللہ کہا گیا, کلمت اللہ کہا گیا, نبی اللہ ہیں وہ بلا شک. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ مدنی اعتبار سے یعنی شہری اعتبار سے وہ ایک عام شہری تھے. پر سمجھ گیا, عام شہری تھے. فضیلت کی بات نہیں ہو رہی, فضیلت بہت زیادہ ہے ان کی, لیکن جو ان کی ریسپانسبلٹیز تھیں وہ ایک عام شہری جتنی تھیں, وہ عام شہری تھے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقایسہ کرنا ہے تو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان اور طالوت اور اس زمانے کی جنگوں سے مقایسہ کرو کہ انہوں نے جنگیں کی یا نہیں کی. سوال کیا جائے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا جاتا کہ فوج آ رہی ہے اور اس وقت آپ ہی یہاں کے حاکم ہیں اور پورے شہر کو بچانا ہے, تو کیا اس وقت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی کہتے کہ فوج سے کہنا کہ ایک اور مار لو؟ نہ, یہ اخلاقی موضوع ہوتا ہے, انفرادی موضوع ہوتا ہے کہ جب میں آپ کے لیے کہوں, آپ میرے لیے کہیں کہ اگر کوئی مارے تو کہنا ایک اور مار لو.
لیکن جب فوج کے حملے کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر عقل یہ حکم دیتی ہے. حضرت داؤد کا بھی یہی حکم تھا, حضرت سلیمان کا بھی یہی حکم تھا, اور جناب طالوت کا بھی حکم تھا کہ فوج کو تیار کرو, مقابلہ کرو. کیوں کہ جب فوجی حملہ ہوتا ہے تو بغیر فوج کے نہیں ٹلتا وہ. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. اب ظاہر ہے کہ اگر زمانے کو ہمیں کلیئر کرنا ہے تو ہمیشہ ہم توجہ دلاتے ہیں کہ مومنین یاد رکھیں کہ جس طرح سے آپ عزاداری میں شریک ہوتے ہیں یہ ضروری چیز ہے. بالکل اسی طریقے سے امر بالمعروف نہی عن المنکر سب پر لازم ہے. یہ فقط علماء پر واجب نہیں ہے, علماء پر زیادہ ہے. اب گو کہ ممبر امام حسین کی مظلومیت یہ ہے کہ ان کا ہدف تھا امر بالمعروف, اور ممبر امام حسین امر بالمعروف نہی عن المنکر سے خالی ہے. یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر سب پر واجب ہے, علماء پر زیادہ واجب ہے, لیکن واجب سب پر ہے. اسی طریقے سے دین کے بارے میں جب بھی کوئی اعتراض ہو تو علماء پر جواب دینا زیادہ واجب ہے, لیکن آپ پر بھی واجب ہے کہ آپ جواب دیں. چاہے آپ کوئی فیس بک پہ اپنا پیج بنائیں تشیع کے دفاع کے لیے, لیکن کسی کے لیے توہین آمیز گفتگو نہ ہو, کسی کی دل آزاری نہ ہو, احترام کے ساتھ. چاہے کوئی اپنی ویب سائٹ بنائے, چاہے ایک آدمی چاہے 10 آدمی. آپ کے اسی امریکہ کے کچھ نوجوانوں نے, کہ اس میں شاید عراق اور لبنان کے نوجوان زیادہ ہیں, ہم نہیں جانتے کون ہیں, لیکن اگر آپ میں سے کوئی جانتا ہو تو واقعا نوجوانوں سے ملنا چاہیں گے, ان کا بڑا احسان ہے. answeringansar.com کہ انہوں نے چند نوجوانوں نے مذہب حق اہل بیت پر جو حملے ہو رہے تھے اس کے جوابات جمع کرنا شروع کیے, اور وہ بڑی ویب سائٹ ہو گئی. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ سب پر ضروری ہے تاکہ راہ ہموار ہو اور جرنلی ہر شخص کو پتہ چل جائے. اور آج ٹیکنالوجی کے ذریعے کام آسان ہو گیا ہے. تیونس ہو, الجزائر ہو, مراکش ہو, شرق و غرب ہو, سوڈان ہو, کہیں بھی ہو, ہمارے نظریات پہنچنے چاہیے. اب اس ذہن توجہ رہے کہ خصوصاً نوجوانوں کے لیے ہم مثال دیتے ہیں کہ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ اس طرح سے بنے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہم بھی ایسے نہیں ہیں. دعا کرتے ہیں ہم سب کو خدا ایسا بنائے کہ لوگ دیکھ کر اہل بیت کی جانب آئیں. اب انہی نوجوانوں میں سے ایک نوجوان ایسا بھی تھا کہ جو ایک شپ پر تھا. شپ پر شراب بھی ہے, شپ پر ڈانس فلور بھی ہے, شپ پر اور عیاشی کی بھی چیزیں تھیں. لیکن جب وہ آتا ہے اپنے روم میں تو نماز پڑھتا ہے انتہائی خضوع و خشوع کے ساتھ, اور پھر تعقیبات نماز پڑھتا ہے, پھر اس کے بعد قرآن نکال کے پڑھتا ہے. اور وہیں بیٹھا ہوا ایک نوجوان جو شیعوں کو کافر سمجھتا تھا, جب اس نوجوان کو دیکھتا ہے کہ یہ خضوع و خشوع سے نماز پڑھ رہا ہے, پھر تعقیبات پڑھ رہا ہے, یہ شراب نہیں پی رہا ہے, یا عیاشی نہیں کر رہا ہے, پھر یہ تلاوت قرآن کر رہا ہے, اور تلاوت قرآن کر رہا ہے اسی قرآن سے کہ جو ہمارا قرآن ہے, وہ نوجوان ان باتوں سے ایک دم سے چونکتا ہے. چونکنے کے بعد شیعت سے قریب ہوتا ہے, شیعت سے قریب ہونے کے بعد اس آدمی سے مزید قریب ہوتا ہے, یہاں تک کہ وہ آدمی بغداد میں اس کو اپنے گھر لے جاتا ہے. بغداد میں گھر لے جانے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی, اس کی ماں نے اسے سلام کیا اور وہ پردے میں تھی. پھر جب وہ کہتا ہے کہ بغداد میں چاہتا ہوں کہ عبد القادر جیلانی صاحب کے مزار پہ جاؤں, تو وہ شیعہ اس مزار پہ بھی لے جاتا ہے. بعد میں امام موسیٰ کاظم, امام محمد تقی علیہ السلام کے مزار پہ بھی لے کے جاتا ہے. بعد میں اسے نجف بھی لے جاتا ہے, آغا خوئی سے اور آغا باقر صدر سے ملاقات کراتا ہے. یہ دوسرا نوجوان کنورٹ ہوتا ہے, اس کا نام ہے کیا؟ تیجانی سماوی. کس نے کنورٹ کیا اسے؟ صحیح, اللہ نے اس کے ہدایت دی, اسے تحقیقات کی, آغا خوئی نے کتابیں بھیجی. یہ پورا واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جب یہ آغا خوئی کے پاس گیا, اب روش کیا ہے کہ عبد القادر جیلانی کے مزار پہ وہ خود لے گیا. آپ نہ لے جائیں گے تو کیا کسی کو زبردستی کریں گے آپ اپنی طرف؟ نہ لے گیا, چلو یہاں بھی کھولو. پھر نجف بھی لے گئے. نجف میں آخوئی سے کہا کہ پوچھیں ان سے کہ آپ لوگوں کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں شیعوں کے بارے میں, تو شرمانے لگے. آخوئی نے کہا کہ نہیں بتاؤ. کہا کہ ہم آپ لوگوں کو کافر سمجھتے ہیں. آخوئی نے کہا کہ حوض میاں نجف تمہاری خدمت میں, یہاں آؤ اور رہو. کہا کہ میرے بیوی بچے ہیں, خرچے ہیں. کہا پوری فیملی کو لے کے آؤ, حوض علمیہ نجف تمہاری خدمت میں, پورا خرچہ میں اٹھاؤں گا, پوری فیملی لے آؤ. کہا یہ ممکن نہیں ہے, فی الحال میں تو پروفیسر ہوں. اس زمانے میں ٹیچر وغیرہ پروفیسر وغیرہ تھے, کچھ کتابیں وغیرہ. تو کہتا ہے کہ آخوئی نے ایک شخص کو اشارہ کیا اور تھوڑی دیر میں ایک کتابوں کا انبار لگ گیا.
تو یہ کہتے ہیں کہ میں تو ابھی یہاں سے عمرے کے لیے جا رہا ہوں حجاز، یہ کتابیں تو نہیں لے جا سکتا. تو آخری نے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنا ایڈریس دو، کتابیں گھر پہ پہنچ جائیں گی. وہ کہتے ہیں جب میں عمرے سے واپس گھر پہنچا تو سب سے پہلی خبر یہ ملی ہے کہ عراق سے بڑے بڑے کارٹونوں میں کتابیں آئی ہوئی ہیں. لوگوں سے ملا، عمرے کی دعوتیں ہوئیں. پھر ایک دن میں نے کتاب کھولی تو وہ کتاب تھی المراجعات آیت اللہ العظمی سید شرف الدین موسوی العاملی کی، کہ جن میں خطوط ہیں ان کے اور شیخ الجامع یعنی جامعۃ الازہر کے رئیس جناب سلیم البشری کے مناظرات ہیں اور خطوط ہیں. اب آپ تصور کریں کہ ان ڈاکٹر تیجانی کی وجہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، طول عمر عطا فرمائے ان کو، ان کے درجات کی دنیا میں ان کی عظمت اور توفیقات میں اضافے کے لیے بر محمد والے محمد صلوات. آج عالم یہ ہے کہ تیونس، الجزائر اور مراکش اور سوڈان اور مختلف علاقوں میں منیمم جو فگر بیان کیا جاتا ہے 35 لاکھ کے قریب شیعہ ہو چکے ہیں. کہا جائے گا وہ جو نوجوان کمرے میں نماز پڑھتا تھا، شراب نہیں پیتا تھا، اس کا قرآن کی تلاوت کرنا اور تیجانی کا یہ دیکھنا کہ یہ وہی قرآن ہے، یہ سبب بنا کہ اتنے لوگ شیعہ ہو گئے. یہی نتیجہ ہوا کہ جو اب مصر میں ہو رہا ہے. تفصیل سے اگر آپ دیکھیں، ڈاکٹر حسن شہادہ جنہیں قتل کیا گیا، صالح البردانی، بڑے بڑے محققین اب میدان میں آ چکے ہیں جو مذہب حق اہل بیت کی خدمت کر رہے ہیں. تو یہ ہم نے کل توجہ دلائی تھی کہ ہم کریں نہ کریں اللہ راہ ہموار کرے گا، لیکن ہم کریں گے تو اپنی آخرت بنائیں گے. تو ان چیزوں کو بیان کرنا قطعاً یہ کوئی محفلوں کو گرم کرنے کے لیے یا فقط تاریخ میں تفریح کرنے کے لیے یا لوگوں کا ٹائم گزارنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ حالات کلیئر کیے جائیں، لوگوں کو اتنا براڈ مائنڈڈ کیا جائے کہ شیعوں کے خلاف زہر نہ اگلو. اور جو تم دلائل ہمارے کفر کے لیے بیان کرتے ہو وہ تمام انہی دلائل سے تم بڑے بڑے اپنے افراد کو کافر ثابت کر رہے ہو. اب جب یہ گفتگو احترام کے ساتھ ہوگی تو لوگ واقعاً کہیں گے کہ بھئی صحیح بات ہے. آج آپ جانتے ہیں کہ یہ نوبت آ چکی ہے کہ بعض علماء کھل کے کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ کو ماننے یا نہ ماننے سے یا اس کی توہین سے اسلام کے کفر کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس حد تک لوگ آ چکے ہیں. جرأت سے وجہ کیا ہے کہ پبلک کے سامنے مجبور ہو رہے ہیں. یہ پبلک کے سامنے کب مجبور ہوں گے؟ جب ہم اور آپ نوجوانوں سے کہیں گے کہ بھائی یہ جنگ جمل جنگ صفین کو ڈسکس کرو جا کے اپنے مولوی سے. پھر جب یہ 1 بچہ 2 بچے 3 بچے 10 بچے 100 بچے 1000 بچے سوال کریں گے مولانا 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 یہ 30,000 اور 70,000 کیا جواب ہے؟ یہ مسلمان تھے یا کافر تھے؟ آخر مولانا کہے گا نہیں اصل میں دیکھیں خلیفہ سے جنگ لڑنے سے یا نہ ماننے سے انسان کافر تو نہیں ہوتا. جیسے ہی وہ یہ کہے گا ہمارے کفر کا مسئلہ حل ہوگا. پر زمین کسے ہموار کرنی ہے؟ ہم سب کو ایک 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 فرد کو. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. تو مولا امیر المومنین کے خلاف یہ سلسلہ شروع ہوا، آج تک جاری ہے. اب یاد رکھیں کہ حالات پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہیں، بہت زیادہ سازگار ہیں. خصوصاً جدید ٹیکنالوجی نے پیغام اہل بیت علیہ السلام کو پھیلانا بہت آسان کر دیا ہے. ہم سب پر لازم ہے اور واجب ہے کہ تلوار اٹھانے کا وقت تو نہیں ہے، لیکن اپنی انگلیوں کو حرکت دیں اور پیغام اہل بیت علیہ السلام کو دنیا کے گوشے تک پھیلائیں. اگر آج ان میں حرکت نہیں ہے تو یاد رکھیں کہ ماضی میں پھر یہ تلوار چلانا کئی کلو کی اس کی بھی ہم میں طاقت نہ ہوتی. ہم قطعاً اصحاب اہل بیت میں سے نہ ہوتے. جو آج انگلی نہ چلا سکے سینٹرل اے سی یا بہترین گھر میں بیٹھ کر، تو وہ بیابان میں بھوک اور پیاس کے عالم میں 4-4 6 5 اور 8 کلو کی تلواریں چلاتا. ہم قطعاً اصحاب اہل بیت میں سے نہ ہوتے، بھاگنے والوں میں سے ہوتے. جو آج بھاگے گا وہ کل بھی بھاگتا. تو ان چیزوں کو بیان کیا جائے. اب ایک تاریخ کا موضوع بیان ہو کیونکہ آج حضرت قاسم علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہے. اب عموماً موضوعات کو ڈسکس نہیں کیا جاتا، لیکن ہمارا ہدف یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ تو ڈسکس نہیں کر رہے، لیکن ہمارے ممبر نے قوم کو کہاں تک پہنچا دیا ہے پتا ہے آپ کو؟ یہاں تک پہنچا دیا ہے دوسرے لوگ تو کر رہے ہیں ڈسکس نا، دوسرے لوگ تو اعتراض کر رہے ہیں. لہٰذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی قوم کو ویکسینیٹ کریں، پہلے سے ان کو ہم علم دیں تاکہ ان کا جو وائرس کا حملہ ان بچوں پہ نہ ہو. ہم کیسا بنا رہے ہیں
کہ آخر میں بچے ہمارے کیا کہتے ہیں اسکول کالج وغیرہ میں؟ نہیں ہم نہیں مذہبی مسائل میں بولتے. ارے وہ تم کو سب کچھ کہہ گیا، تم کہہ رہے ہو مذہبی مسائل میں نہیں بولتے. اس نے آپ سے جو کہا آپ آج یا کل یا پرسوں یا ہفتے بعد اس کا جواب ڈھونڈیں، اس کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ ہے جواب اس کا. اس سے حل نہیں ہوتا کہ نہیں ہم نہیں بولتے مذہبی مسائل میں. وہ تو بول گئے آپ کو اور آپ کے مذہب کو. ہمیں اس کو کچھ نہیں کہنا ہے، نہ ان کے بزرگوں کو. احترام سے جواب دینا ہے. بنو عباس کے دور میں، اور اب یہ یاد رکھیں کہ بنو عباس تھے کون؟ عباس ابن عبد المطلب کی نسل سے. سادات تھے بنو عباس، یاد رکھیں. سادات کی اقسام ہیں، ان میں سے یہ سادات ہاشمی تھے. سادات ہاشمی تھے. یہ کھڑے ہوئے تھے اہل بیت کے حق کے لیے. ان کا نعرہ تھا لا نبایع الا علی. معذرت، ان کا نعرہ تھا الرضا من آل محمد. آل محمد کی خوشنودی، یہ ان کا نعرہ تھا. کتنا خوبصورت نعرہ ہے. کیسے ہم تلواریں لہرا رہے ہوں، گھوڑوں پہ سوار ہوں، فوج کی فوج تیار کریں، لوگوں کو اٹھنے کے لیے کہ ہم سب نعرے لگا رہے ہوں الرضا من آل محمد، الرضا من آل محمد. آل محمد کی خوشنودی، آل محمد کی خوشنودی، آل محمد کی خوشنودی. ہدیے پہ ہدیے آ رہے ہوں، لشکر پہ لشکر تیار ہو رہا ہو، لیکن جیسے ہی پاور میں آئے تو آل محمد پہ اتنا ظلم کیا کہ بنو امیہ کو پیچھے چھوڑ دیا. کس نے؟ یعنی عباسیوں نے. کون ہے عباسی؟ سادات ہاشمی ہیں. رسول اللہ مولا امیر المومنین کے سگے چچا عباس ابن عبد المطلب کی نسل سے ہیں. عبداللہ ابن عباس جو مولا امیر المومنین کے صحابی ہیں ان کی نسل سے ہیں. امام حسن کے خلاف ایک سازش کا کام ہوا تھا معاویہ کے دور میں. اب یہ بالکل آپ کے سامنے علمی گفتگو کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ امام حسن کا اگر آپ نے دفاع نہیں کیا تو حضرت قاسم پہ گریہ کر کے کوئی کمال نہیں کیا. بلا تکلف ہم یہ کہہ رہے ہیں. ایک جاہل آدمی دفاع نہ کر سکے صحیح ہے، اس کو بیچارے کو نہیں معلوم تھا. آپ اگر امام حسن کا دفاع نہ کر سکیں تو پھر امام حسین پہ گریہ کر کے اور حضرت قاسم پہ گریہ کر کے کیا کر رہے ہیں؟ لہٰذا یاد رکھیں جس کی جتنی نالج زیادہ ہے، جس میں جتنی زیادہ عقل ہے، اس کی ذمہ داری بھی اتنی زیادہ ہے. اس کا مقام بھی زیادہ ہے تو اس کی سزا بھی زیادہ ہے. کہ تم میں اتنا عقل و شعور تھا پھر بھی ایسے. تو امام حسن کے خلاف دو زمانوں میں سازش ہوئی. ایک عباسیوں کے دور میں خصوصاً منصور سے لے کے باقی دیگر اگلے دور تک کہ جس کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ امام حسن کی نسل سے کون شہید کیے گئے تھے فخ میں؟ حسین ابن علی شہید الفخ. حسین ابن علی بن حسن المثلث بن حسن المثنى بالحسن المجتبى بن مولا امیر المومنین، یہ امام حسن کی نسل سے تھے. تو امام حسن کے خلاف دو زمانے میں کام ہوا. ایک معاویہ کے دور میں اور پھر ایک مولا امیر المومنین کے دور، پھر عباسیوں کے دور میں. ان کاموں میں سے ایک کام جو تھا کثرت سے شادیوں کا ذکر. ابھی شادیاں آپ جانتے ہیں کتنی بیان ہوئی ہیں؟ 50 سے لے کے 400 تک. 50 سے لے کے توہین کرنے کے لیے. اب ان کے خلاف جو روایتیں بنی معاویہ کے دور میں بنی تو پھر اس زمانے میں کس کی بات زیادہ مشہور ہو سکتی تھی؟ مولا امیر المومنین کے نام سے. عباسیوں کے دور میں کس کے نام سے بنی؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے. یہ پورا ایک سازشی سلسلہ تھا. لیکن پوچھا جائے جس نے اگر 50 بیویاں، جس کی 50 بیویاں منیمم اگر تھیں، یا یہ کہ جی 90 یا 100 یا 150 یا 250 یا 400، تو اس زمانے میں شادیاں جو ہے پیپر میرج تھوڑی ہوتی تھی کوئی اس کے لیے نیشنلٹی کے لیے. کسی کی 50 بیویاں منیمم یا میکسیمم 400 بیویاں، اور صرف تاریخ میں جو سب سے زیادہ ذکر ہوا ہے بچوں کا وہ 15 بچے. جو تاریخ میں ذکر ہوا ہے بچوں کا کتنے؟ 15 بچے. پھر جو زمانے میں نارمل سی چیز تھی کہ یہاں پر اور سے زیادہ کھل کے گفتگو نہیں ہو سکتی کہ اگر اس زمانے میں ایک شادی بھی ہوئی تو کم سے کم ایک بیوی سے ایک بچہ تو ہوتا.
لیکن یہ امام حسن علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لیے دو مرحلے تھے. ایک خود مولا امیر المومنین کے نام سے روایتیں بنی، یہ دور تھا معاویہ کا. یہ کب سب کام ہوا؟ صلح امام حسن کے بعد امام حسن کی حیثیت کو گرانے کے لیے. اب صلح امام حسن کے بارے میں بھی بہت ایک واضح سا فرق ہے، جس کو اتفاق سے ہم نے ماہ رمضان میں، گو کے حالات اتنے ہیں لیکن ہم نے کہا کہ صحیح ہے، ممکن ہے آج آخری دن ہو، احترام سے گفتگو کی اور ہم نے بہت واضح کہا، خود سمر ٹی وی سے، اب اتفاق سے فیس بک میں بہت چلا، کئی لوگوں نے بتایا اتنے لاکھ افراد نے دیکھا ہے. وہ یہ موضوع کہ جب کہا گیا کہ امام حسن علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت ہے جو قطعاً جعلی ہے، بالکل صحیح روایت نہیں ہے، حتیٰ خود اہل سنت بھی کہتے ہیں روایت جعلی ہے، موضوع ہے. یہ روایت صلح کے زمانے میں بنائی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کہ میرا یہ فرزند دو مسلمانوں میں صلح کرائے گا، تاکہ معاویہ کو کہا جائے کیا؟ مسلمان. جبکہ سب سے پہلی روایت، یہ واقعاً تعجب کی چیزیں ہیں، یہ آپ نے سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمار کے لیے، تقتلو کفیتن باغیتن، تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا جو اسلام سے باغی ہوگا. آپ کو پتہ ہے یہ روایت کب کہی، کس وقت کی روایت ہے؟ جس دن مسجد نبوی بن رہی تھی، مدینے میں داخل ہوتے ہی مسجد نبوی کی تعمیر کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. وجہ کیا تھی؟ کہ عام اصحاب ایک ایک اینٹیں لا رہے تھے، حضرت عمار دو دو اینٹیں لا رہے تھے. اب کیونکہ وہ زیادہ جوش دکھا رہے تھے تو بعض لوگ چپکے سے اور اینٹیں رکھ دیتے تھے ان پہ. یہ تو خلوص کا عالم تھا. یہ والی روایت تاریخ طبری، یہ واقعہ تاریخ طبری میں بھی اور باقی دیگر کتابوں میں بھی ہے کہ آپ دیکھنا چاہیں مسجد نبوی کی تعمیر کے سلسلے میں اس کو سرچ کریں تو مل جائے گا. یہ خلوص کا یہ عالم تھا کہ آنکھ بچا کے ایک دم سے ایک اینٹ رکھ دی. اور ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، انسان تھے یہ لوگ. اب ایک وقت آیا کہ جب یہ کافی ڈرامہ ہو چکا، حضرت عمار کے اوپر کافی پریشر پڑ چکا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کے عرض کیا، یحملون علیہ ما لا یحملون، یہ مجھ پر اتنا بوجھ ڈال رہے ہیں